المسلمین والمسلمات اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم یا رب لک الحمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا صدق اللہ النبی الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علی سیدی یا اشرف الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علی سیدی یا اجود الناس اجمعین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، میری دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جل جلالہ، اللہ امن والہ تمام ساتھیاں دا بزرگاں دا مسجد دے اندر نماز جمعہ واسطے حاضر ہونا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھے نے، اللہ انہاں سب روزیاں دی تراویح دی اپنی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر قبولی اور منظوری فرمائے، اور جتنے باقی ماہ رمضان المبارک دے دن موجود نے، اللہ پاں سب نو روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھن دی، قرآن سنن دی، قرآن تے عمل دی اور قرآن دی تبلیغ دی اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے عزیزم بھائی قاری محمد اکرم صاحب نقشبندی بڑا خوبصورت انداز نہ بیان فرما رہے سن۔ اللہ انہاں دی عمر، علم اور زندگی دے اندر اللہ کروڑاں برکتاں عطا فرمائے۔ میری طرف ذرا توجہ کریا جے کہ ماہ رمضان المبارک دا مبارک مہینہ یہ ہے عطا دا مہینہ۔ یہ کیا ہے؟ عطا دا مہینہ۔ اگر کسی جگہ تے پانی کھڑا رہے اور وہ پانی چلے نہ، علماء فقہا فرمانے نے کہ کھڑا ہویا پانی جڑا ہے اس پانی چو وضو کرنا جائز نہیں۔ کھڑا پانی ہوئے او دا ذائقہ چینج ہو جائے، او دی بو چینج ہو جائے، اس دے اندر نہانا، غسل کرنا یا وضو کرنا جائز نہیں۔ اور علماء محققین فرمانے نے حدیث پاک دی شرح دے اندر کہ آب رواں چلدا ہویا پانی ہمیشہ پاک ہوندا ہے۔ وہ کھالا ہوئے، ندی ہوئے، نالا ہوئے، نلکا ہوئے، چلدا ہویا پانی پاک ہے، اور رکیا ہویا پانی جڑا ہے وہ پاک نہیں۔ وہ دے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ایسی ہے، وہ دا ذائقہ چینج، وہ دی خوشبو چینج، وہ دی بو چینج، اس واسطے دے نال وضو جائز نہیں۔ میں اس مثال تو اکثر سوچنا وا کہ جڑا رزق رک جائے، جڑا رزق رک جائے وہ انسان واسطے بیماری بنے گا، اور جڑا رزق چل گیا رہا، جس طرح پانی چل رہا ہے تے پاک ہے، جڑا رزق چل رہا ہے وہ پاک ہے، اور جڑا رزق رک گیا، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ ہمیشہ ہمیشہ حکم دیتا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر زکوٰۃ روک لو گے تو فرمایا کہ وہ بیماری بن جائے گی، وہ آفت بن جائے گی، وہ مصیبت بن جائے گی، وہ تنگی بن جائے گی۔ تیرا کام میں صدقہ اور زکوٰۃ دینا، اور اس مالک دا کام میں وہ دے اندر برکت دینا۔ اور مینو اور توانو سب نو اللہ نے رزق عطا فرمایا آزمائش واسطے۔ کیا میرے بندے میں تینوں دے رہا ہاں، ہن اللہ دیکھدا ہے کہ میرا بندہ میرے بندیاں نو دیندا ہے کہ نہیں دیندا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ کہ نفل پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا کہ کسی غریب اور مسکین یتیم نو کھانا کھلانا زیادہ ثواب ہے؟ دیکھا نا اکثر لوگ میں اپنی زندگی کہ تہجد بھی، اشراق بھی، چاشت بھی، اوابین بھی، دیگر بھی نوافل، لیکن انہوں دی زندگی دے اندر نہ صدقہ ہوئے گا، نہ خیرات ہوئے گی، نہ زکوٰۃ ہوئے گی۔ اور ایک چیز یاد رکھیو جے کہ نفل پڑھنا آسان ہے اور صدقہ دینا مشکل ہے، زکوٰۃ دینا مشکل ہے، عشر دینا مشکل ہے۔ زمیندار ساری فصل برباد کر لے گا لیکن عشر نہیں دے گا، حالانکہ اگر وہ لے بھی جائے تو اعلان خدا ہے کہ 19 من تیرے اور 20واں من غریباں دا، اگر تو لے بھی گیا تو عرش الہ تے اعلان ہے کہ میرے بندے میں لے لاں گا، میں بیماری دی شکل چلاواں، مقدمے دی شکل چلاواں، آفت دی شکل چلاواں، ایسی چیز تکلیف آئے گی کہ آدمی دا سارا کچھ اس بیماری تے لگ جائے گا۔ اور اگر انسان نو دین دی، ہن سوال ہویا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا روٹی کھلانا؟ میرے اور تواڈے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ تاجدار انبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا کہ ابو ہریرہ اللہ دی بارگاہ دے اندر کسے غریب اور یتیم اور مسکین نو کھانا کھلانا زیادہ افضل ہے۔ نفل پڑھ یا نہ پڑھ، فرض فرض ہے، فرض نماز معاف نہیں، باقی نفل پڑھنا دل کردہ دے پڑھ، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا بھی تو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، تیرا ہمسایہ غریب رہا، کیا اس نو بھی ملیا کہ نہیں ملیا؟ حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے کہ ایک دن نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے کہ کسی صحابی نے دروازہ کھٹکایا اور ایک بکرے دی سری عطا فرمائی اور خواہش دا اظہار کیتا کہ یا رسول اللہ میں بکرا ذبح کیتا اور خواہش سی کہ باقی گوشت ساتھی کھان گے اور بکرے دی سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیتی جائے۔ اس صحابی دے کے چلا گیا، نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ آپا دے فلاں دن گوشت کھادا سی، اپنے ہمسایاں نے نہیں کھادا، ہمسایاں نو دے دیو۔ او سری ہمسایاں دے گھر چلی گئی، ہمسایاں نے سوچیا کہ اسی بھی فلاں دن گوشت کھادا سی، فلاں بزرگ نے نہیں کھادا، او سری اس دے گھر چلی گئی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس حدیث نو راوی کر دے لکھ دینے کہ میں تحقیق کردہ اس مقام تے پہنچیا کہ جس دن یہ واقعہ ہویا ہے اس دن مدینے دے اندر 70 گھر نے۔ کتنے گھر نے؟ 70 گھر نے مدینے دے اندر، اور وہ سری سارے گھراں جو پھر دی واپس پھر رسول اللہ دے گھر آ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، تاجدار زندہ باد۔ فرمایا کہ میں نہ کھاواں، فلاں کھا لے، 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 ایک دوسرے نو دیندے واپس سری پھر بارگاہ مصطفیٰ چاہ گئی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں کہ جدو سری واپس آئی تے میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ وہ لوگ سن جڑے پانی پین پلان تے قتل کرنے والے لوگ، یہ وہ لوگ جڑے چھوٹی چھوٹی ضد تو خاندان ختم کر دینے والے لوگ، آج دین آیا ہے، آج کلمہ آیا ہے، آج محبت رسول آئی ہے، آج محبت خدا آیا ہے، آج انہیں دل بدل گئے نے کہ خود نہیں کھاندے لوگاں نو کھلاندے نے۔ فرمایا نا کہ مومن، میرے آقا نے فرمایا کہ مومن منافق نہیں ہو سکتا، مومن یہ نشانی عطا فرمائی کہ کسے بندے دے منافق اور مومن ہون دے اندر اگر ویکھنا ہوئے کہ فلاں بندہ مومن ہے یا منافق ہے، فرمایا کہ وہ دا ظاہر اور باطن دیکھیا جائے، کسے دے سامنے گل ہور اور پشت بنا گل ہور،
فرمایا کہ وہ منافق ہوئے گا، اور منافق دا کوئی دین نہیں، وہ دی چاہے داڑھی چھوٹی ہوئے چاہے بڑی ہوئے، وہ دی پگڑی ہری ہوئے چاہے سفید ہوئے، وہ دی پگڑی چاہے کالی ہوئے چاہے کچھ بھی ہوئے، وہ اللہ دی نظر چ منافق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر چ منافق ہے۔